حضرت شعیب کو ہم نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم شعیب کی جو برائی ذکر کی ہے مطابق اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پہلی وہ قوم ہے جس نے ناپ تول میں کمی اختیار کی، کہ ہمارے تاجر اور ہم خود بھی ناپ اور تول کی کمی کا شکار ہیں۔ بڑے بڑے تجار کو تو چھوڑیے، بڑی بڑی کمپنیوں کو تو چھوڑیے، ایک معمولی سا شخص، اس اللہ کے بندے کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ عدل اور انصاف سے کام لے، وہ بھی ناپ تول کی کمی کرتا ہے۔ بھائی تیرے پاس ہے کیا؟ صبح تو لے کر آتا ہے، شام تک اللہ تجھے روزی عطا کر دیتے ہیں، شام کو تو اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے روزی لے کر جاتا ہے، تجھے کس چیز کی؟ کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہو، کوئی بجلی چوری کر رہا ہو، کسی کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہوں، تو بھی ایماندار نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں، نوکری میں ایمانداری نہیں ہے، کوئی آفس میں ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی سبزی میں ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے قوم مدین اور اصحاب الایکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد فرمایا کہ انبیاء میں سے خطابت میں اور بات چیت میں جو مشہور ہیں وہ سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں، اور فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت ہی عمدہ اور محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحتیں فرمائی۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، مکمل تو غالباً نہیں ہے، لیکن چیدہ چیدہ نصیحتیں جو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اس کے نکات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے ساتھیوں نے وہ پڑھے بھی ہوں گے اور آپ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہوں گے۔ تو آج ہم انہی نکات کا یا اسی خطابت کا ایک تھوڑا سا حصہ آج کے اس خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو ہم نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے آ کر فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس معاشرے میں موجود چند برائیوں کا تذکرہ فرمایا، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب آپ ان برائیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، اور مفسرین اور مورخین نے قوم شعیب کی جو برائی ذکر کی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے ہماری قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہ اس امت کا تذکرہ ہے، یا خصوصاً ہماری قوم پاکستان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحالی کی زندگی میں ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں خوشحالی دی ہے، فراوانی دی ہے، اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ خوف بھی ہے کہ اللہ تمہیں تباہ اور برباد نہ کر دے، کہیں اللہ کا عذاب تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم کے لوگوں اوفوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول عدل اور انصاف کے ساتھ کرو، پورا تولا کرو، پورا تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی
بیچی جانے والی یا خریدی جانے والی چیزوں میں نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو یہ ایک پہلا خطاب ہے جو سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا۔ یہ مورخین کی مطابق اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پہلی وہ قوم ہے جس نے ناپ تول میں کمی اختیار کی، اور قوم شعیب کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا، معاشرتی برائی کا تذکرہ فرمایا، وہ یہ فرمایا اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، عدل اور انصاف کے ساتھ تولا کرو۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ عدل اور انصاف کے ساتھ تولنے میں اور ناپ تول کی کمی میں وہ سارے معاملات آ گئے جو مالی معاملات ہیں، اس میں رشوت بھی آ گئی، اس میں بددیانتی بھی آ گئی، اس میں ڈاکہ زنی بھی آ گئی، اس میں کوالٹی کو گرا کر زیادہ پیسہ لینا بھی آ گیا۔ جتنے مالی معاملات آج ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات کو سیدنا شعیب نے فرمایا اوفوا الکیل اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ اور تول میں عدل اور انصاف کرو۔ آج ہمارا سب سے بڑا بہت سے مسائل ہیں ہمیں، لیکن ان بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تاجر اور ہم خود بھی ناپ اور تول کی کمی کا شکار ہیں۔ بڑے بڑے تجار کو تو چھوڑیے، بڑی بڑی کمپنیوں کو تو چھوڑیے، ایک معمولی سا شخص جو صبح سبزی منڈی جاتا ہے اور صرف ایک قسم کی سبزی آلو لے کر آ جاتا ہے، پیاز لے کر آ جاتا ہے، ایک قسم کا پھل لے کے آتا ہے، کیلا بیچ رہا ہے، اس کے پاس کیلے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، پیاز کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ٹماٹر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک قسم کی سبزی لے کر آتا ہے اور وہ ایک قسم کی سبزی بیچتا ہے اور اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ اس اللہ کے بندے کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ عدل اور انصاف سے کام لے، وہ بھی ناپ تول کی کمی کرتا ہے۔ بھائی تیرے پاس ہے کیا؟ صبح تو لے کر آتا ہے، شام تک اللہ تجھے روزی عطا کر دیتے ہیں، شام کو تو اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے روزی لے کر جاتا ہے، تجھے کس چیز کی؟ اللہ معاف فرمائے، سخت جملہ ہے لیکن اب میں کیا کروں، تجھے کس چیز کی موت آئی ہوئی ہے کہ تم بددیانتی میں؟ بھائی کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہو، کوئی بجلی چوری کر رہا ہو، کسی کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہوں، اربوں روپے کی تجارت ہو، چلو ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ دنیا دار ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر یار اتنے اخراجات ہیں، اس نے آگے پیچھے کر لیا۔ تیرا تو ایک ریڑھی کا معاملہ ہے، صبح تو لے کر آیا، شام تک تو نے ختم کر دینا ہے، تم بھی ایماندار نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارا نوکر، ہم جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں، نوکری میں ایمانداری نہیں ہے۔ ایک چوکیدار کیا ہے، ایک ڈنڈا لے کر ایک بندوق لے کر کھڑا ہے، کرنا کیا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے، صرف 12 گھنٹے۔ اگر وہ عدل کے ساتھ کر لے، انصاف کے ساتھ کر لے، جس کو حضرت شعیب فرماتے ہیں بالقسط، بے انصافی نہ کرے، انصاف کے ساتھ اپنی نوکری کر لے، صرف 12 گھنٹے کی نوکری رزق حلال کا باعث بن سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کی نوکری میں اللہ نے پتہ نہیں کیا شیطان نے ہمیں گھیر رکھا ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے بھی ہم ایماندار نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مار دیتے ہیں۔ کوئی آفس میں ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی سبزی میں ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات، اور پھر باتیں ماشاءاللہ بڑی بڑی ہے۔ مولوی صاحب ہماری قوم کو کیا ہو گیا، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کے بندے پہلے تو صحیح ہو جا، پوری قوم کا تو نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ بھائی تو اپنے ناپ تول میں پیاز بیچنے میں تو بددیانتی کرتا ہے، اور تو بات کرتا ہے عمران خان کی اور نواز شریف کی اور بے نظیر کی اور زرداری کی۔ بھائی تو پہلے اپنا ترازو تو صحیح کر، جب تیری ذمہ داری ہے تو پہلے وہ تو ادا کر، پھر تو کہے کہ فلاں خراب ہے اور فلاں خراب ہے اور فلاں۔ جب تو خود ایماندار نہیں ہے، جب تو خود دیانتدار نہیں ہے، جب تو خود ایسے کاموں میں ملوث ہے، اللہ معاف فرمائے، جو عدل اور انصاف کے خلاف ہے، پھر تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسروں پر نظر اٹھائے؟